آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی اور گہرے سوال پر بات کر رہے ہیں۔ روح کب سے ہے، کب تک رہے گی؟ جی، یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ ہمارے پاس ایک تحریر ہے جو اس سوال کو قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں دیکھتی ہے اور ایک خاص نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر کیا کہتی ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ لگتا ہے کہ روح کا معاملہ وہ عام تخلیق جیسا نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ تحریر فوراً ایک بہت اہم فرق واضح کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کائنات میں دو طرح کی چیزیں ہیں، یا یوں سمجھیں کہ دو جہان ہیں۔ دو جہان؟ اچھا، کون کون سے؟ ایک ہے عالم خلق، یعنی تخلیق کی دنیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کہہ لیں مادی اسباب سے، وقت سے، مراحل سے گزر کر بنتی ہیں۔ جیسے ہمارا جسم ہے، یہ زمین، ستارے وغیرہ۔ بالکل، جیسے ایک عمارت بنتی ہے اس میں وقت لگتا ہے، سامان لگتا ہے، محنت لگتی ہے، یہ وہ دنیا ہے۔ صحیح۔ یعنی جسے ہم عام طور پر مخلوق یا کریشن سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا جہان کون سا ہوا؟ دوسرا ہے عالم امر۔ عالم امر؟ جی، یعنی حکم کی دنیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے حکم کن سے، یعنی ہو جا کہنے سے وہ فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ فوراً؟ بغیر کسی وقت کے، بغیر مادے کے؟ جی ہاں، بغیر کسی مادی سبب یا وقت کے وقفے کے۔ جیسے آپ کمپیوٹر میں کوئی کمانڈ دیں اور وہ فوراً ہو جائے۔ تو اس تحریر کے مطابق روح کا تعلق اسی عالم امر سے ہے۔ اچھا، یہ بات تو بہت دلچسپ ہے۔ اگر روح کا تعلق عالم امر سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں بنی؟ جی۔ کیا یہ تحریر یہ کہہ رہی ہے کہ روح تخلیقی نہیں ہوئی؟ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ یہی اس تحریر کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ چونکہ یہ روح کو عالم امر سے جوڑتی ہے تو یہ دلیل دیتی ہے کہ روح حادث نہیں ہے۔ حادث نہیں؟ یعنی وقت میں پیدا ہونے والی چیز نہیں، بلکہ قدیم ہے۔ قدیم مطلب ہمیشہ سے؟ جی ہاں، قدیم کا مطلب ہے جو ہمیشہ سے ہو۔ ہمیشہ سے؟ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ مطلب عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں، ہر چیز اس نے کسی نہ کسی وقت بنائی ہے۔ جی، عام تصور یہی ہے۔ تو یہ تحریر روح کو قدیم یعنی ازلی کیسے قرار دیتی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، اس تحریر میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جو چیز قدیم یعنی اللہ کی ازلی ذات کے امر یا حکم سے براہ راست نسبت رکھتی ہے وہ خود بھی قدیم ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور جو چیز حادث یعنی کسی نئی پیدا شدہ چیز سے نسبت رکھتی ہو وہ حادث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اللہ کا امر یعنی اس کا حکم دینا اس کی ایک ازلی صفت مانی جاتی ہے۔ ہاں، اس کا کلام، اس کا حکم تو ہمیشہ سے ہے۔ بالکل۔ تو اس تحریر کی روح سے روح جو براہ راست اللہ کے امر کا ظہور ہے وہ بھی مخلوق نہیں بلکہ قدیم ہے۔ تو گویا وہ اللہ کی کسی صفت کی طرح ہوئی، جیسے علم یا قدرت؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اسے اللہ کی صفات کے ایک مظہر کی طرح دیکھا جا رہا ہے، نہ کہ ایک الگ سے وقت میں بنائی گئی چیز کے طور پر۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہوا؟ اگر ہم اس نقطہ نظر کو دیکھیں تو روح کی کوئی جسے کہتے ہیں تاریخ پیدائش نہیں ہے؟ جی، اس نظریے کے مطابق نہیں۔ یہ وقت کے آغاز سے بھی پہلے کی ایک حقیقت ہے جو براہ راست خدا کے حکم سے جڑی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ روح کو مادے، وقت اور تخلیق کے جو عام قوانین ہیں ان سے بالکل الگ، بالکل ماورا ایک مقام دیتا ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ان عام خیالات سے بہت مختلف ہے۔ بہت مختلف ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ روح جسم کے ساتھ پیدا ہوئی یا کسی خاص وقت پر ڈالی گئی۔ صحیح۔ لیکن یہ نظریہ اسے ایک بالکل منفرد، غیر مادی اور لازوال حیثیت دیتا ہے۔ یعنی یہ تو روح کو تقریباً الوہیت کے دائرے کے قریب لے جاتا ہے، مطلب اسے عام مخلوقات کی صف سے نکال کر براہ راست امر الہی سے جوڑ رہا ہے۔ جی، ایک طرح سے یہ اسے براہ راست اللہ کے حکم سے جوڑتا ہے۔ یہ سمجھنا تو یقیناً ہمارے اپنے وجود کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ گہرا سوال پھر سامنے آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ کہ اگر روح واقعی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اس کا تعلق عالم امر سے ہے، تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے،
موت کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ سب تصورات کیسے بدلتے ہیں؟ ہاں، یہ کہ ایک فانی جسم میں ایک ازلی روح کا ہونا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ بالکل، ایک فانی جسم کے ساتھ ایک ازلی روح کا یہ تعلق آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو یہ تحریر ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔